وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبي الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر سے ہمیں ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا ہے تاکہ ہم سب مل کر جمع ہو کر قرآن جیسی عظیم کتاب کو صحیح طریقے سے سیکھ سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو چنا، اور اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور آپ سب کا شمار ان افضل ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے الحمدللہ. اور آپ سب کو وہ خوش قسمت انسان ہے، اور یہ آپ کے قرآن کریم سے محبت ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالے، ہفتے میں 2 دن 2 گھنٹے آپ نے قرآن کریم کے لیے وقت دیا الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو الحمدللہ الحمدللہ اس امت کے نام اللہ کا پہلا پیغام کیا ہے؟ اس امت کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام جو ہے پڑھو، یعنی کہ اقرأ، پڑھو. تو ہمیں علم کی اہمیت جاننا بے حد ضروری ہے، علم حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. تو میری بہنوں، علم کی طرف مسلمانوں کو رغبت دلانا ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا. مچھلی کو تیرنا سکھانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، وہ اس کی فطرت ہے. اللہ نے اسے ایسا پیدا کیا کہ وہ پانی میں پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح ایک مومن کا، ایک مسلمان کا تصور ہی علم کے بغیر نہیں ہوتا. علم کی اہمیت کے بارے میں بے شمار احادیث ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھلائے. الحمدللہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. جنت کا راستہ بڑا کٹھن ہے میری بہنوں، لیکن قرآن کا علم حاصل کرنے سے ان مصیبتوں کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا جو دین کا علم سیکھے گا. تو جو کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، جو کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے ان کے پروں کو بچھا دیتے ہیں. فرشتے جو ہے اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہے. ہمارے لیے جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے پروں کو بچھانا کتنی بڑی بات ہے میری بہنوں. اس سے اس کا مقام کا پتہ چلتا ہے، اس کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے الحمدللہ. تو علم حاصل کرنے کے لیے جو کوئی نکلتے ہیں، آسمان کے پرند چرند چونٹیاں حتیٰ کہ سمندر کے اندر کے مچھلیاں اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں.
تو ذرا سوچ کر دیکھو بہنوں، جنگل میں کتنے پرندے ہوں گے، وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے. سمندر میں کتنے مچھلیاں ہوں گی، ہمارے علم سیکھنے کے لیے ہم جو نکلتے ہیں ان کے لیے اتنا وہ دعا کریں گے. کتنی مچھلیاں ہوں گے، کیا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا گن سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو علم حاصل کرنا، لاجیکلی جاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھو بہنوں، ایک ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام، قصص الانبیاء کو اگر ہم پڑھے ہیں تو آدم علیہ السلام کا ہم سب جانتے ہیں واقعہ. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. کیوں سجدہ کیا؟ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنے والی مخلوق ہیں. ایسی پاک عظیم مخلوق کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تھی، تو ان کا مقام اتنا کیوں بڑھ گیا؟ میری دینی بہنوں، وہ علم ہی تھا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی. چند چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں علم نہیں. مگر آدم علیہ السلام کو جب نام پوچھا گیا تو سب چیزوں کے نام بتا دیے گئے. آدم علیہ السلام کو فضیلت علم کے بنا پر ہی ملی تھی میری بہنوں. تو اگر ہم قرآن کا علم سیکھیں گے تو ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے. علم ہی ہے جو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. علم ہی ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم ڈر کر اس کی نافرمانی سے رک جاتے ہیں؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ رب کی صحیح طریقے سے ہمارے اندر معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے. اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا. دیکھو بہنوں، اسلام نے اسلامی تعلیم کے حصول کو مسلمانوں کے لیے اختیاری نہیں رکھا، آپشنل نہیں رکھا، بلکہ فرض قرار کر دیا. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ طبرانی کی حدیث ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے. قرآن کے حقوقوں کا علم ہونا ضروری ہے. ہاں، آپ سب جانتے ہیں قرآن کی کتنے حقوق ہیں، کتنے حقوق ہیں. الحمدللہ یہ ہم سب جانتے ہیں. حقوق الایمان، حقوق الحفظ، حقوق التدبر، حقوق العمل، حقوق التبلیغ. حقوق الایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا جس میں قرآن بھی ہے. حقوق الحفظ یعنی کہ قرآن کو جو ہے اچھی طریقے سے تلاوت کرنا جیسے اس کا حق ہے. حقوق التدبر، غور و فکر کرنا، اس کی تحقیق کرنا، قرآن کے اندر جو ہے کیا ہے اس کے احکامات کو جاننا، تفسیر کلاسز سے جڑ کر وہ حاصل کرنا، وہ علم حاصل کرنا. حقوق العمل، قرآن پر عمل کر لینا. حقوق التبلیغ، اور اس کو جو ہے قرآن کو دوسروں تک پہنچانا. تو پہلا کیا ہے؟ حقوق الایمان، قرآن پر ایمان لے کر آ جانے کے بعد. دوسرا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، اسی لیے کہ اس پر ایمان لانے والے اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. کیسے حق ہے اس کا؟ تجوید اور مخرج کے ساتھ ساتھ اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا. یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور جو شخص اس سے انکار کرے گا تو یقیناً ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. حق تلاوتی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ آسان سے نازل ہوا، یعنی کہ آسمان سے نازل ہوا. جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا.
پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَقْتٍ وَنَزَّلَهُ تَنزِيلًا، سورہ اسراء آیت نمبر 106 میں، اور قرآن کو ہم نے اجزاء میں نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے باترجیح اتارا۔ تو الحمدللہ سورہ مزمل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو جو ہے ٹہر ٹہر کر پڑھو، قرآن کو جو ہے ٹہر ٹہر کر پڑھو، ورتل القرآن ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن شریف کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹہر ٹہر کر اچھی آواز کے ساتھ ساتھ پڑھ، جیسے کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر تجوید مخرج کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اسی لیے اس گروپ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس کو ہم ویسے ہی پڑھنا سیکھیں گے جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ الحمدللہ، تو قرآن کا جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنا، اچھی خوبصورت آواز سے پڑھنا، خرد کے ساتھ پڑھنا، یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے میری بہنوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعاتع فيه وعليه شاق له أجران، جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہو، یعنی جس کا حفظ بہت اچھا ہو اور نہایت خوبصورت تلاوت کرتا ہو، وہ معزز اور مطیع فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی قیامت کے روز وہ ان منازل پر فائز ہوگا جہاں معزز فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو کوئی خوبصورت آواز سے، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھے گا وہ معزز فرشتوں میں اٹھے گا، ان کی صف میں رہے گا۔ الحمدللہ، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اسے تردد یعنی مشکلات ہوتی ہے اور مشقت محسوس کرتا ہو تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی کہ 2 اجر ہے، یعنی کہ ایک اجر تلاوت کا اور دوسرا بار بار اسے دہرانے کا، جو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے بار 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 دہراتا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کو ایسے کان لگا کر نہیں سنتے۔ جب ایک بندہ قرآن کو اچھی خوبصورت آواز اور تجوید کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھتا ہے، مثلا داؤد علیہ السلام کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، جب آپ زبور پڑھتے تو اتنی خوبصورتی سے زبور پڑھتے کہ آپ کے ساتھ ساتھ پرندے بھی آپ کی آواز سن کر رک جاتے اور سر جھکا کے آپ کے آس پاس آ جاتے اور آپ کے ساتھ پڑھنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی قرآن پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ تو ہم ضرور قرآن کی درستگی ادائیں گی، سیکھیں گے۔ تجوید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو پھر حروف کی تبدیلی ہو جاتی ہے، ادائنگی غلط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معنی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور کبھی کبھی معنی اتنا بدل جاتے ہیں کہ بالکل الٹ پلٹ بن جاتا ہے، کبھی بالکل کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ اگر ہم ایک حرف کو دوسرے حرف میں دوسرے یعنی کہ دیکھو اب قل هو اللہ احد ہمیں پڑھنا، خوف جو ہے کون سا خوف ہے وہاں پر؟ خوف، موٹا خوف، خوف ہے وہاں پر۔ قل هو اللہ احد ہمیں پڑھنا ہے وہاں پر۔ اگر ہم قل کے بجائے کل پڑھ دیں گے، اگر آپ قل کے خوف کو اس کے صحیح مخرج سے پر نہیں پڑھیں گے، اب خوف جو ہے موٹا پڑھنا، خوف پر پڑھنا، لیکن اس کو کیا کریں گے آپ؟ باریک پڑھ دیں گے اور یوں پڑھیں گے کہ قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ۔ قل کا مطلب کیا ہے کہہ دیجئے، اب کل کا مطلب کیا ہے؟ کھاؤ۔ کیا آپ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ یہ
کاف اگر لگا دیں گے، باریک والا کاف لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھو بہنوں، یہ چھوٹے چھوٹے غلطیاں کتنا معنی میں تبدیل، معنی جو بدل جاتی ہیں، دیکھو کفریہ کلمہ بن جاتی ہیں میری بہنوں۔ تو اس لیے تجوید اور مخرج جو ہے ہمارے لیے سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ تجوید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ العلم به فرض کفایہ والعمل به فرض عین، کہ اس کا علم، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، اور اس کا علم رکھنا فرض کفایہ۔ الحمدللہ۔ کیوں قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ یعنی کہ قرآن جو ہے الحمدللہ بہت بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ اور یہ دیکھو میری بہنوں، قرآن وہ عظیم کلام ہے جو جس نبی پر اتری وہ تمام انبیاء کے سردار ہو گئے، الحمدللہ۔ جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار، الحمدللہ۔ جس مہینے میں کتاب آئی وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار، الحمدللہ۔ جس رات میں یہ کتاب آئی اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ کلام، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا قرآن مجید، یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آخری کتاب ہے۔ قیامت تک نہ کسی نبی کو آنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اور نہ آسمان سے ہدایت بھری کتاب کوئی آئے گی۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد خوش نصیب ہیں وہ جو اس کو تھام لیا، خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے کلام کو زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیے، مبارک ہیں وہ سینے جو اللہ کے کلام کو سینوں میں محفوظ کر لیے، یعنی کہ حفظ کر لیے، اور بے آباد ویران ہیں وہ سینے جو اس ویران گھر کی طرح جو بسیرا نہیں ہوتا، جن سینوں میں اللہ کا کلام نہیں ہوتا، اور کوئی آیت محفوظ نہ ہو، کوئی قرآن کا حصہ محفوظ نہ ہو۔ عزت پا گئے ہیں میری بہنوں، کامیاب ہو گئے دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو تھام لیا۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو، کیسے تھے ان کی زندگیاں۔ اس کلام کو عمل کرنے سے پہلے، اس کلام کو سینے سے لگانے سے پہلے، اس قرآن حکیم کو اپنی زندگی کے لیے نور ہدایت سے پہلے ان کی زندگی بڑی عجیب تھی، ان کی زندگی بے ترتیبی تھی، ان کی زندگی میں عمل اور سکون نہیں تھا، ان کی زندگی میں عزت اور رونق نہیں تھی۔ لیکن جب یہ اللہ کی کتاب کو سینے سے لگائے، پھر بکریاں چرانے والے صحابہ، ایسے صحابہ بھی تھے جو ڈاکے ڈالتے تھے، قتل کر کے خوشیاں مناتے تھے، کائنات میں سب گرے ہوئے تھے، لیکن جب ان کی زندگی میں قرآن آیا، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیے، پھر اس امت کے رہبر اور رہنما بن گئے، الحمدللہ۔ اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس کتاب کو اپنے آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ عزت پا گئے ہیں میری بہنوں، اور ان کے درجے بلند ہو گئے، الحمدللہ۔ قرآن ہی ایسی چیز ہے جو اس سے تھام لیتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ ہوا حبل للمحمود، اللہ کی کتاب اللہ کی وہ رسی ہے، من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی رسی لٹکی ہوئی ہے، جو اس رسی کو پکڑ لیتا ہے، جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے، جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں اپنے سینوں میں اتار لیتا ہے، جو اس کتاب کو اپنے دلوں میں پیدا کر لے، یعنی کہ اپنے دلوں میں پیدا کرتے، کیا اس کائنات میں کوئی ذلیل کر سکتا ہے اسے؟ جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، پھر کائنات میں سب مل کر بھی اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے والے کا دوست رب کائنات بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اس کے بعد تم نہ ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے میری بہنوں۔
تو عمر کا کوئی قید نہیں ہے، عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمر کا بہانہ مت بناؤ بہنوں۔ الحمدللہ جب ہمیں معلوم ہو جائے ہمیں قرآن جو ہے غلط غلط پڑھ رہی، ہمیں قرآن کو جو ہے کسی کے پاس سنانا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، تو عمر کا لحاظ کرو نکو، یعنی کہ عمر کا ایک بہانہ بناؤ نکو، میرے تو عمر اتنی ہو گئی ہے، ابھی نہیں ہوئے گا میرے ہاتھ سے، نکو چھوڑ ڈالیں گے، ایسا مت سوچو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ان کی عمر 40 سال تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ عمر میں علم سیکھ کر میں کیا کروں، صحابہ رضی اللہ عنہم میں کئی صحابہ کرام اگر ان کی سیرت دیکھیں گے تو پتا چلے گا وہ 40 سال کے اوپر کی عمر کے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو کیا ہم علم حاصل کرنے کے لیے عمر کا بہانہ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے علم حاصل کرنے کا وقت ساتھ نہیں دیا، یعنی موقع نہیں ملا یا حالات نہ تھے، مگر زندگی کے جس وقت جس عمر میں موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھ کر علم حاصل کرنا چاہیے میری بہنوں۔ دنیا اور آخرت کی کنجی یعنی کہ کلی علم ہے، اسی لیے قرآن سمجھ کر پڑھنا بھی ہے۔ 3 نمبر پر کیا ہے؟ اس کو غور و فکر کرو، اس کو سمجھ کر پڑھو، ایمان لانے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو ہے سمجھ کر پڑھنا۔ ایک عالم نے کہا قرآن سمندر ہے، سمندر میں جتنا ہم گہرائی میں جائیں گے خزانہ حاصل ہوتا رہے گا۔ ایسا قرآن جتنا بھی پڑھو، جتنا بھی ہمیں اس کو سمجھیں گے، تفسیر کو دیکھیں گے، ہم نیا نیا علم کا خزانہ ملتا رہے گا۔ اب بولیں گے گئے سال تو ہمیں تفسیر دیکھ لیے، تفسیر کلاسز میں جڑ کو تھے، ہمیں پورا معلوم ہوگا، نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ بار بار تفسیر کلاسوں کو جڑو، نیا نیا کچھ نہ کچھ ہمیں خزانہ ملتا رہے گا الحمدللہ۔ تو دیکھو میری بہنوں، مرد اگر علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی ایک حد ہے، اس کے حد کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، مگر جب عورت علم حاصل کرتی ہے تو پورے خاندان کو سدھار سکتی ہے میری بہنوں۔ یہ میں ہر میرے درس میں بولتی ہوں کہ جو ہے مرد اگر علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی ایک حد ہے، اس کے حد کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، مگر جب عورت علم حاصل کرتی ہے تو پورے خاندان کو سدھار سکتی ہے اور اپنے شوہر، بچے، خاندان کو جنت کو لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اب ہمیں کیا کرنا؟ عمر کا بہانہ نہیں بنانا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں جو ہے مہلت ملی ہے، زندگی کی جو ہے نعمت ہم کو ملکو ہے، تو ہم قرآن پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس سے اچھی سی تلاوت کریں گے، اسے غور و فکر کریں گے، تفسیر کلاسز کو جڑیں گے۔ تو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر خبر میں جانے تک۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر خبر میں جانے تک۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے عمر کا کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کی آخری سانس پوری ہونے سے پہلے پہلے جو بھی وقت میسر ہو اسے غنیمت جانیے کہ آپ کے رب عز و جل نے اپنی رضا کے لیے ایک آسان ذریعہ آپ کو بتا دیا ہے، یعنی اس کی بندگی کو اپنا لیجئے، قرآن سے جڑیے اور اس کو ایسی تلاوت کیجئے جیسے اس کا حق ہے الحمدللہ۔ تو میری دینی بہنوں، قرآن کریم کا حفظ کرنا اور اسے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے الحمدللہ۔ تو ابھی جو ہے الحمدللہ کسی کا کوئی کوسچنس ہے پلیز میں انشاءاللہ ابھی جو ہے انشاءاللہ بہت ساری جو ہے بہنیں نیو جوائن ہو کر ہیں، ان کے بہت سارے ڈاؤٹس ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت سارا وقت ہونا ہوگا، تو پلیز مائک آن کیجئے گا جس کا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے۔
جی افشا سلطانہ، افشا سلطانہ. جی مائک آن کیجیے گا، میں نے آپ سب کو انمیوٹ کر دیا ہے. افشا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی افشا. جی باجی ان کا نام انیس سلطانہ ہے باجی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم. میں ہوں افشا سلطانہ. جی جی افشا بتاؤ گا.